بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، ورک فار ڈے 2۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی لیاقت علی خان نے پہلے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ وہ قرارداد مقاصد کا کام تھا۔ میں نے آپ سے یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ قرارداد مقاصد کا مقصد انہوں نے کیا رکھا تھا۔ اصل میں پہلے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ اس بات پر سب لوگوں کو متفق کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اب اسلامی ریاست ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس ریاست میں تمام اصول و ضوابط، تمام قوانین، تمام ضابطے وہ ویسے ہونے چاہیے جیسے اسلام نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کو حکم ملے ہیں ویسے ہی اس ریاست کے بھی احکامات ہوں۔ لہذا 12 مارچ 1949 کو وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی، جس کی ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کا مستقبل ایسا تابناک بنانا تھا کہ جس کے حوالے سے وہ پاکستان کو جس طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ قرارداد جب انہوں نے پیش کی تو قومی اسمبلی میں اس کو اکثریت حاصل ہوئی۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس قرارداد میں سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو سب لوگ تسلیم کریں۔ کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس جتنے بھی ہم نمائندے ہیں، جن میں وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ وزراء جو بھی متفق تھے، وہ سارے کے سارے، انہوں نے کہا سارے وزراء اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اقتدار کو امانتاً لے رہے ہیں، اور اس امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، اور اس اقتدار کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں۔ دوسری بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا اسلامی اقدار کی پابندی۔ اب اسلامی اقدار کیا ہے؟ سب سے پہلے بیٹا ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، ایک ہے ہماری عبادات، ایک ہے ایمانیات، اور ایک ہے اسلام کی اقدار۔ ایمانیات کیا ہے؟ کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ آخرت آئے گی، یہ دنیا ہماری عارضی ہے، وہ ابدی دنیا قیامت برپا ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان، جن پر یقین رکھنا ہمارا ایک مسلمان ہوتے ہوئے فریضہ ہے۔ دوسری بات آتی ہے ہماری عبادات کی، کہ ایک مسلمان جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے،
زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے حج کرتا ہے، اور مسلمانوں کے مخالفین کفار کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے وہ جہاد کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری عبادات۔ تیسری چیز آتی ہے اسلامی اقدار۔ اب دیکھیں بیٹا، ان تینوں چیزوں میں آپ نے فرق جو ہے وہ جانتے ہوئے آگے اس کوسچن کو سمجھنا ہے۔ اسلامی اقدار، اسلامی اقدار کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ تمام انسان آزاد ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، تمام لوگوں کے درمیان مساوات کا درجہ ہونا چاہیے، رواداری ہو، معاشرتی انصاف ملے، جمہوریت ہو۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک اسلامی معاشرے کی اقدار ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے اس اصول کے مطابق کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، یا کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن مجید میں جو حکم فرمایا اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مساوات، برابری، جس کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی مساوات، برابری، رواداری، بھائی چارہ، آزادی، معاشرتی انصاف، جو حقوق اور فرائض، یہ سارے کے سارے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسلامی اقدار۔ تو تمام لوگ جو ہیں ان اقدار کی پابندی کریں گے۔ اگلی بات کیا کہی گی؟ کہ اسلامی طرز زندگی ہو۔ اب اسلامی طرز زندگی کیسے ہے؟ کہ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے۔ اب اسلامی طرز زندگی میں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ صبح ہوتے ہی آپ اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی طرف سے اپنا فضل تلاش کرو اللہ کا، یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی طرز زندگی۔ اسلامی طرز زندگی میں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، رشوت خوری نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو۔ اب یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ اسلامی طرز زندگی۔ جب انسان اسلامی طرز زندگی کو اپناتا ہے، اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو انسان ترقی کرتا ہے۔ یہی اس وقت پہلے وزیر اعظم کا کانسیپٹ تھا، ان کا تصور تھا کہ ہم اگر ایک اسلامی ریاست قائم کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے طرز زندگی، ہمارے رہن سہن، ہمارے نام رکھنے کے اصول، ہمارے حتیٰ کہ زندگی کا ہر پہلو اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ انہوں نے قرارداد مقاصد میں منظور کروایا۔ پھر بات یہاں تک روکی نہیں، یہ بھی بات کی کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بنا ہے، یہاں اس مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کو تو ان کے حقوق مل جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغمبر کے اصول کے مطابق جنہوں نے مدینہ کی ریاست قائم کی تھی، اس ریاست کے مطابق انہوں نے بھی کیا کہا کہ وہاں بھی اقلیتیں موجود تھیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے مدینہ کی ریاست قائم کی تو انہیں بھی آزادی دی کہ آپ اقلیتیں جو ہیں وہ ہمارے تحفظ میں رہیں گی۔ تو لیاقت علی خان نے بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے اس قرارداد میں بات کو شامل کیا کہ اقلیتیں جو ہوں گی ان کی حفاظت کی جائے گی،
ان کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو ان کے مذہب کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق ان کی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے گا، نہ کہ اقلیتوں پر ظلم و ستم کیا جائے گا، جیسا کہ اس وقت بھارت کے لوگ کر رہے تھے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اقلیتیں تھیں، مسلمان کم تعداد میں تھے، وہاں وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس قرارداد میں جو بات شامل کی وہ یہ بھی تھی کہ جتنے شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ وہ بنیادی حقوق کیا ہیں کہ کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر، یہ نہیں کہ کوئی فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسے جناب بلند درجہ دیا جائے، کوئی جو ہے وہ فلاں خاندان سے اسے پست کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی دی جائے۔ اس کے بعد جو بات انہوں نے سب سے اعلیٰ کی کہ یہاں پہ وفاقی نظام حکومت قائم کیا۔ تو بیٹا وفاقی نظام حکومت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو عوام اپنے نمائندے خود چنے۔ اب جیسے آج ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے، اس میں جمہوریت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہاں پہ نظام وفاقی اور جمہوری ہوگا، کہ وفاقی جمہوری نظام میں یہ ہے کہ لوگ خود ووٹنگ کر کے لوگ خود اپنا منتخب نمائندہ چنیں گے جو ان کے حقوق کی بات اپر لیول پہ کرے گا۔ اور قرارداد مقاصد میں یہ بات وضاحت کی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اب کیونکہ اس وقت پاکستان جب بنا تھا، بہت سے پاکستان کے علاقے جن میں خاص طور پر بلوچستان کے علاقے جو ہیں وہ پسماندہ علاقوں میں شامل ہوتے تھے۔ وہاں کوئی ترقی نہیں تھی، کوئی روڈز نہیں تھے، لوگوں تک کو بجلی فراہم نہیں تھی، بنیادی حقوق فراہم نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ حکومت برطانیہ کے دور میں ہندوؤں نے اس بات کو سازش بناتے ہوئے یہی کام کیا کہ حکومت برطانیہ سے ان علاقوں میں ترقی کروائی جن علاقوں میں ہندو اکثریت میں ہوتے تھے۔ جہاں مسلم اکثریت میں ہوتے تھے ان علاقوں کو انہوں نے شروع سے پست رکھا۔ لہذا جب مسلمانوں کو یہ پاکستان کا خطہ ملا تو کون سا خطہ ملا؟ جس میں مسلمانوں کو اکثریت والے علاقے ملے، لہذا یہ علاقے بہت پسماندہ تھے۔ تو قرارداد مقاصد میں یہ بات شامل کی گئی کہ پسماندہ علاقے جو ہیں ان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے، ان کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، ان کو بھی ان علاقوں کے برابر لایا جائے جو ترقی کر رہے ہیں، تاکہ تمام علاقے ایک دوسرے کے برابر رہ کر کام کریں۔ اب دیکھیں جیسے اس بات کو اگر ہم غور کریں بیٹا تو ہماری تمام حکومتوں کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پہلے سے ڈیولپ جو سٹیز ہیں، جو ترقی کرنے والے سٹیز ہیں، ترقی کر چکے سٹیز ہیں، ان کا بجٹ اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ چھوٹے شہروں کو بجٹ ملتے ہیں۔ اب جیسے میں ایک مثال دوں کہ اگر لاہور میں تعلیم کے مواقع، صحت کے ذرائع یعنی ہاسپٹلز اعلیٰ معیار کے موجود ہیں، اگر یہی صحت کے مراکز اور تعلیم کے مراکز دوسرے چھوٹے شہروں میں میسر ہوں تو چھوٹے شہروں کے لوگ جو ہیں وہ لاہور، کراچی، فیصل آباد اس طرح کے بڑے شہروں کی طرف آنے کی بجائے وہ اپنے شہروں میں رہ کر اپنے بنیادی حقوق صحت اور تعلیم جیسے حاصل کریں گے تو بڑے شہروں کی جو آبادی ہے اس میں اتنا اضافہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر بڑے شہروں کی آبادی میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا تو بڑے شہر اتنے گنجان آباد نہیں ہوں گے اور ہر شخص پرسکون زندگی گزار سکے گا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ ہم لوگ
انہی شہروں میں صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں جن میں پہلے سے ہی آبادی بہت زیادہ ہے، لہذا وہ مزید گنجان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ اقتدار اعلیٰ کے مطابق، اس وقت کی قرارداد کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کا لیے کام کیا جائے تاکہ وہ بھی ترقی کریں اور باقی علاقوں کے برابر آ جائے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی بات کہی گئی، وہ کیا تھی؟ عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ کیوں آزاد کیا جائے؟ قرارداد مقاصد کا یہ حصہ تھا کہ عدلیہ اگر آزاد ہوگی تو کسی دباؤ کے بغیر وہ فیصلہ کر پائے گی۔ اگر عدلیہ ہماری ان حکومتوں کے ماتحت ہوگی تو حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ عدلیہ پر مختلف دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، اور جب فیصلے حکومتی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہماری یہ سلطنت جو ہے وہ اتنے زیادہ عرصے تک نہیں چل پائے۔ لہذا قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی۔ کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی دوسرا عہدہ، کوئی دوسرا ادارہ اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالے۔ اور جو آخری بات اس وقت لیاقت علی خان نے اس قرارداد میں منظور کروائی وہ یہ تھی، کیونکہ تاج برطانیہ جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ انگریزی کو فروغ دیا، پھر وقتاً فوقتاً اردو اور ہندی کا تنازع بھی آپس میں ہوا۔ ہندوستان کے لوگ جو اس وقت، یہ پورا ہندوستان تھا، ہندو یہ چاہتے تھے کہ یہاں ہندی زبان کو مرکزی اہمیت حاصل ہو، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہاں اردو زبان کو اہمیت حاصل ہو۔ لہذا ان دونوں کے درمیان مختلف قسم کے معاملات پیدا ہوئے جسے اردو ہندی تنازع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب پاکستان بنا تو لیاقت علی خان نے اس قرارداد میں یہ بات بھی شامل کی کہ جناب پاکستان جو ہے یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمانوں کی آج تک خواہش رہی ہے کہ اس خواہش کے مطابق اردو کو قومی زبان بنایا جائے، لہذا تمام معاملات اردو میں حل کیے جائیں۔ اور یہ بات بھی تب طے ہوئی تھی کہ کچھ سالوں تک تو یہ دفتری زبان انگریزی رہے گی، پھر اس دفتری زبان کو بھی اردو میں منتقل کر دیا جائے گا، جو کہ آج تک ابھی نہیں ہوا۔ اب اس قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ اس لیے قرارداد پیش کی گئی تھی کہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن بنے، پاکستان کا ایک دستور بنے، آئین بنے، اور اس آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے۔ اور اس قرارداد کے پیش ہونے کے فوری بعد سب سے پہلا کام کیا کیا گیا کہ دستور بنانے کا کام جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اب آغاز میں جو بنیادی اصول تھے ان بنیادی اصولوں کی نشاندہی کی گئی، کمیٹی بنائی گئی تاکہ دستوری معاملات کو جلد از جلد پورا کیا جائے۔ اور قرارداد مقاصد پاکستان کے بننے والے جتنے بھی دساتیر ہیں، جتنے کانسٹیٹیوشنز ہیں، آئین ہیں، ان میں اس کو بطور ابتدائیہ شامل کی گئی۔ اسی طرح 1985 میں 1973 میں آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بھی بنایا گیا، جبکہ اس سے پہلے اسے ابتدائیہ کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ پاکستان 1935 کے ایکٹ کے مطابق اس میں کچھ رد و بدل کر کے 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا، جو کہ 1958 میں جا کے اس کو نگلیکٹ کر دیا گیا، پھر 62 میں بنا، اور پھر 1971 میں جا کے بنا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن وقتاً فوقتاً اس میں امینڈمنٹ ہوتی رہی، لیکن قرارداد مقاصد ان تمام کانسٹیٹیوشن کے ابتدائیہ کے طور پر تھی
کہ اگر اس قرارداد کے مطابق، یعنی یہ اس وقت لیاقت علی خان نے ایک قانون کے طور پر اسمبلی کو پیش کر دیا تھا کہ اگر آپ اس کے تحت ایک قانون بناتے ہیں تو پاکستان جیسی ریاست جو ہے وہ مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست بن سکتی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان قوانین کو تو شامل کیا گیا، ان پر عمل درآمد نہیں کروایا۔ اگر ان قوانین پر عمل ہوتا تو پاکستان اسلامی ریاست ضرور ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط بھی اگر اسلام کے مطابق ہو جاتے تو پاکستان مدینہ کے بعد بننے والی دوسری اسلامی ریاست جو کہ آج ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ہوتی۔ لہذا بات صرف اتنی سی ہے بیٹا کہ آپ نے یہ قرارداد مقاصد کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ Dear students, this is work for day 3 چیپٹر نمبر 2 کا یہ آج ہمارا جو کویسچن ہے، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے لیے سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشن، آئین یا دستور جسے کہتے ہیں، وہ جب بنایا گیا تو تب اس کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ 1949 میں جب قرارداد مقاصد کی منظوری ہوئی تو اس بات کا یقین تو ہو گیا تھا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، کیونکہ قرارداد مقاصد میں چند وہ باتیں جو ہیں وہ گوش گزار کر دی گئی تھیں کہ ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں کون کون سے قوانین لاگو کرنے چاہیے۔ لہذا اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی، مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا کہ دستور سازی پر اتنی توجہ دی نہ گئی، کیونکہ اس میں مسائل کیا تھے؟ مسائل سب سے پہلے وسائل کی کمی تھی۔ اس کے بعد جو ہم بارہا دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مہاجرین جو ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو رہے تھے۔ جب ایسے معاملات تھے تو ان معاملات میں ان کی بہتری کے لیے، ان کی بحالی کے لیے کام کیا جانا یا ملکی آئین کو دیکھنا دو الگ الگ کام تھے۔ لہذا سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں، کیونکہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں پاکستان کے وزراء کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی، یعنی جو ہماری اس وقت کی اسمبلیاں تھیں اس نے 1954 میں 1954 میں توڑی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اب یہ بیٹا بات غور طلب کیا ہے کہ گورنر جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ رہا، اس سے مراد کیا ہے کہ اس وقت جب پاکستان بنا تھا 1947 سے لے کر 1954-56 تک گورنر کے اختیارات بہت زیادہ تھے، لہذا وہ یہ تمام کام کر سکتے تھے۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ 1 صوبے پر مشتمل تھا۔ اب یہ بات بڑی غور طلب بیٹا آپ کو بتاتا چلو، مشرقی پاکستان جو کہ بنگال پر مشتمل، جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں،
مغربی پاکستان جس پہ 4 صوبے کون کون سے؟ پنجاب، سندھ، سرحد جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اور بلوچستان۔ تو یہ 4 صوبے ایک طرف تھے، دوسرا پاکستان کا جو حصہ تھا وہ صوبہ بنگال پر مشتمل تھا، جو بعد میں بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مشرقی حصہ جو کہ یہ چاہتا تھا کہ اس صوبے کی آبادی کیونکہ زیادہ ہے، لہذا اختیارات کے مطابق اس صوبے کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ اور بیٹا یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے، 1 یونٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ 1954 میں پاکستان کے دونوں حصوں کو، جو کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھے، مشرقی پاکستان پہلے سے ہی ایک صوبہ تھا جبکہ مغربی پاکستان کے 4 صوبے تھے، ان 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی، کیونکہ کوئی بھی آئین ہے وہ وفاق میں اس کو منظور کروانا ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام وزراء جو ہیں اس کے حق میں رائے دیں۔ لہذا یہ تمام معاملات حل کرنے کے بعد 1954 سے 56 تک ان 2 سالوں کے لگاتار محنت کے بعد 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین، جسے 1956 کا آئین کہتے ہیں، وہ منظور ہوا اور اسے لاگو کیا گیا۔ اب اس آئین کے تحت سب سے پہلی بات، پاکستان کا جو نام تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اس کی خصوصیات میں یہ بات شامل تھی کہ اگر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو یہاں جمہوریت کا بھی قانون ہے، تو لہذا اس کا نام جو ہے وہ بھی کیا رکھا جائے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ دوسری طرف اس آئین کے لیے ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام جو تھا اس کو قائم کرنے کے لیے تجویز پیش کی گئی تھی، جسے منظور کیا گیا کہ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام میں حکومت قائم کیا جائے گا۔ تیسری بات کیا تھی جو ہم قرارداد مقاصد میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک میں تمام تر اختیارات اللہ کے چلیں گے، حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، لہذا اللہ کے دیے ہوئے اختیارات لوگوں کے پاس امانت ہیں اور وہ قرآن و سنت کے مطابق اس امانت کے مطابق زندگی گزاریں گے کہ جو امانت ان کو ملی ہے اس کا استعمال صرف اس حد تک کریں گے جس حد تک قرآن اور حدیث نے بیان کیا۔ ایک اور بات بھی یہاں کہ اس میں یہ بات شامل کی گئی کہ جتنی اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کو مذہبی آزادی بھی دی جائے، اور یہ بات بھی قرارداد مقاصد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہوگا، اس کے بعد اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، وہ اپنی آزادی کے اس مذہب کے مطابق عبادات کر سکتے ہیں۔ اگلی بات جو اس قانون میں پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے
اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی اعلیٰ معیار زندگی کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو گزارنا چاہتا ہے تو اسے اس کے شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا شہری کہلا پائے، اس کی زندگی پرسکون ہو اور لوگوں کا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہو۔ 1956 کے آئین کی ایک اور بڑی خصوصیت کیا تھی، جس کے بارے میں ابھی آپ سے ذکر بار بار کر رہا ہوں کہ ہم قرارداد مقاصد میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ تمام عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی دباؤ سے آزاد ہوں، معیار کے مطابق فیصلے کر سکیں، اپنے فرائض کی ادائیگی بلا جھجک کر سکیں۔ اور اس میں ایک بات کا اضافہ بھی کیا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے جو جج تھے ان کو ملازمت کا مکمل تحفظ دیا جائے، یہ نہیں کہ جج صاحب آج فیصلہ کریں اور اگلے دن ان کو ڈسمس کر دیا جائے، یہ نہیں، بلکہ کیا کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے ان ججوں کو پروٹیکشن ملے، ان کو تحفظ ملے تاکہ وہ تمام فیصلے معیار کے مطابق کر سکیں۔ تو یہ کیا تھی، یہ اس 1956 کے آئین کی خصوصیت میں سے ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت تھی کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ اس کے بعد کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اس وقت دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان جو ہے وہ صوبہ بنگال پر مشتمل، مغربی پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل، جس میں سندھ بھی، خیبر پختونخوا بھی، بلوچستان اور پنجاب۔ لیکن اس کو 1 یونٹ بنایا گیا، ادھر سے بنگال ایک صوبہ تھا۔ اب بنگالی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے۔ 1 یونٹ کے جتنے صوبے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو، جو آج بھی ہم بیٹا پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ تو اس لیے اردو کو قومی زبان 1 یونٹ قائم کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا، اس آئین میں یہ بات طے ہو گئی کہ اردو اور بنگالی جو ہیں دونوں قومی زبانیں کہلائیں گی، کہ بنگال کے لوگوں کے اس صوبے میں بنگالی زبان جو ہے اسے قومی حیثیت حاصل ہوگی، 1 یونٹ کے 4 صوبوں میں اردو زبان کو قومی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد 1956 کا جو آئین ہے اس کے مطابق جب ان لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے، ان کی زبانوں کو قومی زبانیں قرار دینے کی بات کی گئی، تو اس آئین کو تحریری شکل کیونکہ لکھے ہوئے قوانین جو ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جانا چاہیے، اور اگر یہ شکل جو ہے وہ تحریری انداز میں ہوگا تو وہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہوگا، صرف اورلی باتیں کر لینا ممکن نہیں۔ اب یہ جو 7 مختلف خصوصیات 1956 کے آئین میں شامل تھیں، ان خصوصیات کا حامل یہ جو قانون ہے وہ کتنی دیر تک چلتا رہا کہ وہ 2 سال اور چند ماہ تک تقریباً رہا۔ 1956 کا آئین بنانے میں کتنا وقت لگا؟ 47 سے لے کر 56 تک 9 سال، لیکن یہ 2 سال اور چند ماہ یعنی 6 یا 7 ماہ تک جب نافذ رہا تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا تھی؟ وجہ وہی کہ سیاستدانوں کی آپس میں مختلف قسم کی لڑائی جھگڑے، ان کے چپکلش
اس کے علاوہ بیوروکریسی، اس کی بے جا قسم کی مداخلت، اعلیٰ قیادت کوئی اچھی تھی نہیں، گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا من مانی کہ گورنر یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو اختیارات مل گئے میں ان کا استعمال کروں، میری طرف سے باقی وزراء جو ہیں وہ اپنی مرضی کریں یا نہ کریں۔ لہذا جب اس طرح کے معاملات کریٹ ہوئے، مختلف وزراء میں یہ باتیں ہوئیں، تو پاکستان کے ان حالات میں آئین کا چلنا ممکن نہ تھا۔ آخر کار 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہنے والا یہ قانون اکتوبر 1958 میں پاکستان کے آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے جمہوری حکومت کو برطرف کرتے ہوئے فوجی حکومت قائم کی اور تمام اختیارات اپنے پاس سنبھال لیے، جس میں اس نے اس آئین کو منسوخ کر دیا۔ اس نے تمام وفاقی صوبائی اسمبلیاں جو تھیں وہ ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ تو یہ کیا ہے کہ کوئی بھی قانون ملک کو چلانے کے لیے جو بنایا جاتا ہے، اگر تو اس قانون کو بنانے میں ایک خاصا عرصہ لگا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ بہت سی چیزیں ہیں۔ پاکستان ایک نیا ملک بنا تھا، اس کے لیے یہ قانون بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا جائے، اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے مطابق ہو، تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ لیکن بات یہ تھی کہ اس قانون کو بنانے کے لیے جب ہماری وفاقی اور قومی اسمبلیاں جو ہیں انہوں نے مل کر کام کیا، 9 سال کی محنت کے بعد ایک قانون بنا اور اسے 2 سال 7 ماہ میں منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے وزراء جو تھے وہ اپنی منمانیاں چاہتے تھے، جبکہ قانون کے نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اس میں وزراء کی منمانیاں نہیں بلکہ قوانین کے جو معاملات ہیں، جو قوانین طے کر دیے گئے ہیں، ان کی منمانی کی جاتی ہے۔ اس طرح 1956 کا آئین جو ہے وہ اپنی اعلیٰ خصوصیات رکھنے کے باوجود 2 سال 7 ماہ کے بعد منسوخ کر دیا گیا اور ملک میں پہلی فوجی حکومت قائم ہو گئی جو کہ جنرل ایوب خان نے قائم کی تھی۔ اور جنرل ایوب خان کی 1956 میں یہ قائم کردہ جو حکومت ہے، جس میں اس نے صدر کے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے جو ہیں وہ اپنے لیے رکھے تھے، اس میں 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو بیٹا اس میں آپ کا پہلا شارٹ کویسچن کہ 1956 کا آئین کب نافذ ہوا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ دوسرا، اس آئین کی بنیادی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، یہ آئین وفاقی پارلی نظام حکومت قائم کیا گیا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، تمام شہریوں کو مکمل شہری حقوق حاصل ہوں گے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے گا، اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوں گی، اور اس آئین کو تحریری شکل دی گئی۔ یہ اس کی اہم خصوصیات تھیں۔ اس کے بعد 1956 کے آئین کے تحت جو ہے وہ کن معاملات کے تحت اس کو نافذ کیا گیا یا اس کو قائم کرنے میں کون سے معاملات میں رد و بدل کیا گیا، تو اس کے لیے 1 یونٹ قائم کیا گیا۔ دستور سازی کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ قائم کیا گیا۔ پھر یہ قانون جو ہے وہ کتنی دیر تک نافذ رہا؟ ہم کہہ سکتے ہیں 2 سال 7 ماہ تک یہ قانون نافذ رہا، اور اس کے بعد اس قانون کو 1956 میں نافذ ہونے والے قانون کو 1958 میں جنرل ایوب خان نے منسوخ کر دیا، اور تمام وفاقی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم کر دیں
اور خود صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ تو وہاں یہ بھی سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ جنرل کس نے 1956 کے آئین کو منسوخ کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ایوب خان نے 1956 کے آئین کو منسوخ کیا۔ کب منسوخ کیا؟ 1958 میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے 2-3 شارٹ کویسچن ہیں جن کو بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔